اور میں اس مبارک کے اوپر بھی اس اعتراض کا جواب دیا تھا جن لوگوں نے کہا کہ اہل بیت کا کیا حصہ ہے اسلام کو فتح کرنے میں۔ جتنی بھی فتح ہوئی وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی یا حضرت عمر کے دور میں ہوئی، علی کا کیا حصہ ہے؟ یہ فیس بک پہ آپ کو وائرل کرتی ہوئی ویڈیو ملے گی، کئی لوگوں نے مجھے سنائی ہے، میں نے اس کا جواب اس مبارک کے اوپر بھی دیا تھا، اب بھی دے رہا ہوں کہ یہ جو بولی جا رہی ہے سننے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحابہ کا وفادار کوئی بول رہا ہے، نہیں، یہ صحابہ کو ٹول اور آلہ بنا کر اہل بیت کی گستاخی کرنے والے بول رہے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ناسبی۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ جو صحابہ کرام کو بطور آلہ استعمال کرتے ہیں اہل بیت کی گستاخی کے لیے۔ یہ بات اگر حضرت ابوبکر سنتے یا حضرت عمر سنتے تو کرنے والے کی زبان کاٹ دیتے، لیکن میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ علی کا حصہ کیا اسلام کو فتح کرنے میں؟ ارے حیا کرو، تم نے دیکھا نہیں بدر کے میدان میں کس کی تلوار لہرائی تھی اور کس کی تلوار سے بدر کا میدان فتح ہوا تھا؟ مورخین نے لکھا، متفقن علیہ روایت ہے کہ بدر کے میدان میں 70 کفار و مشرکین مارے گئے، اور مارنے والے جو مسلمان ہیں 313 ہیں، 70 میں سے 38 لوگوں کو صرف علی نے مارا تھا، 38 لوگوں کو، آدھے سے زیادہ میدان علی نے صاف کیا تھا۔ وہ احد کا میدان ہو تو میدان کس نے فتح کر کے دیا؟ وہ علی کی تلوار تھی۔ وہ جنگ خندق ہو، جب عبد ود خندق کو پھلان کیا گیا اور اس نے کہا محمد حل میں مبارس، میرے مقابلے کا ہے تو کوئی لاؤ پھر، اس وقت پورے مجمع میں سے صرف مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، پھر کہا کوئی جائے گا، پھر مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول علی کو نہ بھیجیں، یہ شخص جو مقابلے میں آیا ہے یہ 1000 سپاہیوں کے خلاف اکیلے لڑ لیتا ہے، اتنا بڑا جنگجو ہے، اس کے مقابلے میں نوجوان مولا علی المرتضیٰ تھے، ان کو مت بھیجیں۔ تیسری مرتبہ بھی جب آقا نے کہا تو مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، حضور نے اپنی دستار پہنائی، تلوار ذوالفقار دی، اور دے کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے۔ بڑی عشق اور دیوانگی سے یہ روایت سننے والی ہے، اس کے حوالہ جات چاہیے ہو تو میں ضامن ہوں، میرے پاس تشریف لے آئیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی ایسی محبت ہم نے زندگی بھر کسی اور سے حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کیا محبت تھی کہ آقا علیہ السلام ہر ایک کو کہتے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، جہاد پر جاؤ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، لیکن جب مولا علی المرتضیٰ کو آقا نے بھیجا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو زندہ سلامت آتا ہوا نہ دیکھ لوں۔ ایسی عجیب محبت حضور نے کسی سے نہیں کی۔ سب کو شہادت کی خوشخبری دینے والے اور ترغیب دینے والے رسول اپنے محبوب علی کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو سلامتی کے ساتھ آتا ہوا نہ دیکھ لوں۔ مولا علی المرتضیٰ گئے اس کے خلاف، اس نے کہا کون ہو؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا تمہارا والد بہت معزز شخص تھا پورے مکہ کا، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، تو تم میرے بھتیجے ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، کسی اور کو لاؤ۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں نے سنا ہے اگر تیرے سامنے 2 چیزیں رکھی جائیں اور طلب کی جائیں تو تو ان میں سے کسی ایک چیز کو ضرور قبول کر کے دے دیتا ہے۔ اس نے کہا بالکل۔ فرمایا پہلی جو میری طلب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں تو اسلام کو ختم کرنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ پھر لڑائی کے لیے۔ اس نے کہا اچھا بھتیجے اگر یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، کرو وار اور آزماؤ۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا نبی کے گھرانے والوں کا طریقہ ہے ہم پہل نہیں کرتے وار کرنے میں، ہم پہل کر دیں جس پر تو اس کے گھر والیاں نوحہ کرتے ہوئے کہتی ہے اگر محمد کے گھرانے والے
ہمارے جوان کو موقع دیتے تو شاید وہ پچھاڑ دیتا. فرمایا تیرے گھر والیاں نوحہ کریں گی, تو پہل کر. وہ غصے اور تیش میں آ کے پہل کرنے لگ گیا. مولا علی المرتضیٰ ہوا میں اچھلے اور ایک ہی وار سے اس نے جو سر پہ خول پہنا ہوا تھا وہ 20 کلو کا تھا, لوہے کا 20 کلو کا. اس کو چیرتی ہوئی تلوار ذوالفقار عبد بدھ کے 2 حصے کر کے رکھ دیا. تو خندق کا میدان کس کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اور وہ خیبر کا میدان جو سنا رہا تھا کہ خیبر کے میدان میں 40 روز تک فتح نہ ہوئی. کون تھا جو میدان میں آیا اور جس نے ایک وار سے خیبر کو فتح کر دیا اور خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا؟ وہ دروازہ جس کو بعد میں 40 لوگوں نے ہلانا چاہا تو وہ ہل بھی نہ سکا. تو علی کے احسان فراموش کرنے والا اسلام کا غدار ہے, اسلام کا غدار ہے مولا علی.